واجب الاحترام سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پورے دین متین کا خلاصہ ہے، اور بعض حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پورا دین میں سے آدھا دین اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کی توجیہ کیا ہے، وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا ظاہری جسم ہے اور ایک انسان کے اندر روح ہے۔ اب ان دونوں کو جب ملاتے ہیں، دونوں کا جب آپس میں تعلق بنتا ہے تو انسان مکمل ہے، اس کا زندہ ہے، وہ زندگی کے کاروبار میں مصروف ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر ختم ہو جائے، مثال کے طور پر جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، بازو ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، تو انسان کے اندر روح تو ہے، سانس تو ہے، لیکن انسان کچھ کر پھر نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر سے روح نکل جائے، جسم جتنا بھی طاقتور ہو، صحت مند ہو، روح جب ختم ہو گئی تو انسان زندگی کے کام نہیں کر سکتا، انسان کو مردہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، اس کے علاوہ کوئی دین کے کام، فرمایا کہ اس کے اندر بھی دو چیزیں اصل، ایک ظاہری عمل ہے، ظاہری شکل ہے، نماز پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر اس نے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھ لیے، قیام کیا، پھر رکوع کے اندر چلا گیا، ظاہری طور پر اس نے سجدے بھی کیے، لیکن اس کے اندر اس عمل کے اندر روح ہے۔ وہ روح کیا ہے کہ انسان کی نیت اللہ کی رضا ہو، انسان اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، تو ایک انسان کے عمل کی شکل ہے، ظاہری صورت ہے، ظاہری جان ہے، اور ایک انسان کے عمل کی نیک عمل کی نیت ہے، جو اس عمل کے اندر، اس جان کے اندر جو ہے وہ روح جو ہے، وہ نیت جو ہے وہ روح ڈال دیتی ہے۔ تو انسان کے عمل بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہری انسان کے عمل ہے اور ایک اس کے اندر نیت ہے، اخلاص ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری جو انسان کے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد، کوئی بھی عمل ہے، وہ ایک حصہ دین کا، توجہ کریں، وہ دین کا ایک حصہ، اور ان تمام اعمال کے اندر جو ہے خالص اللہ کی رضا کی نیت کا ہونا، اپنی نیت کو درست کرنا، فرمایا کہ یہ دین کا دوسرا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، 2 سے 3 جملے احادیث کے موجود ہیں، احادیث میں
3 جملوں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ آدھا دین اس کے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عمل ہے، عمل کی ظاہری صورت ہے، وہ ایک آدھا دین ہے، عمل کرنا ضروری ہے، آدھا دین ہے، لیکن اگر اس کے اندر نیت خالص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، دکھلاوا مقصود ہے یا کوئی اور فاسد نیت موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کی ظاہری شکل یعنی آدھا دین تو اس کا محفوظ ہے کہ اس نے عمل کر لیا، لیکن اس کی نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی نیت کے اندر فساد ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آدھا دین ختم ہو چکا ہے۔ تو اتنا چھوٹا سا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اس جملے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دین کو بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال، جتنے انسان نیک عمل کرتا ہے اس میں بنیادی چیز کیا ہے، اس عمل کی روح کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان کی نیت ہے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا، مومن کا، مسلمان کا ایک عمل ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ظاہری شکل، نماز ہے، روزہ ہے، ظاہری شکل عمل کی۔ دوسرا فرمایا کہ نیت، انسان مسلمان کی، مومن کی نیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کی نیت درست ہے، نیت اللہ کی رضا کی ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا کہ پھر اس کے عمل سے، مومن کے عمل سے اس کی نیت کا اجر اور فضیلت زیادہ ہے۔ مومن کے عمل سے، مومن کے نیک عمل سے فرمایا کہ اس کی نیت کا اجر، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ عمل کی جو ظاہری شکل ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت، اس عمل کی اہمیت اس وقت بڑھے گی جب اس کے اندر انسان کی نیت درست ہو جائے گی۔ نیت اللہ کی رضا کی ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، نیت کے اندر جو ہے کوئی فساد نہیں ہے، تو پھر اس عمل کی اہمیت بڑھ جائے گی اس نیت کی وجہ سے۔ اگر عمل کر لیا، نیت درست نہیں ہے، عمل کر لیا، دکھلاوا مقصود تھا، عمل کر لیا، انسان جو ہے کوئی اور نیت کر چکا تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، تو پھر اس عمل کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کی نیت فاسد ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی اس کے عمل جتنا بھی بڑا عمل ہو، نیت خراب ہے تو وہ عمل بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر عمل جو ہے چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، نیت درست ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس عمل کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جس کے نام کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، لیکن جس دن غزوہ احد پیش آیا، احد کے میدان میں جب کفار سے مقابلہ ہوا، تو ہم نے اس صاحب کو دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے بہت زیادہ بہادری کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ، اپنے آپ کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کفار اور مشرکین سے لڑ رہے تھے، اور اتنے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ 8-10 مشرکین کو ایک دم ہی اس نے قتل کر دیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، اس جذبے کے صاحب ہیں، اور وہ اس محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے، کفار اور مشرکین کے خلاف لڑ رہے ہیں، کفار اور مشرکین کو قتل کر رہے ہیں، جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔
صحابہ کرام حیران ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صرف صحابہ کرام ایمان والے نہیں، کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کو بھی یقین ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کے کفار بھی یقین رکھتے تھے، آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت کے صرف مسلمان صحابہ کرام نہیں، بلکہ کفار اور مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب سنا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے تو صحابہ کرام نے اس چیز کو قبول کر لیا، مان لیا کہ باقی اس شخص کے اندر یقیناً کوئی ایسی برائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب جہاد سے تھوڑا سا فارغ ہوئے، وہ صاحب جو تھے جو بڑی محنت کے ساتھ لڑ رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ زخمی ہوئے تو ہم ان کو ایک قریبی ایک محلہ تھا اس کے گھر، کسی گھر کے اندر اس کو لے گئے تاکہ اس کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ تو ہم نے جب اس کو وہاں پہنچایا، منتقل کیا، تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے تو بڑی آج محنت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑی جہاد کیا، آپ نے کفار کو قتل کیا، 8-10 مشرکین آپ کی تلوار سے قتل ہو چکے۔ ہم نے یعنی اس کے سامنے اس کی تعریف کی، لیکن وہ صاحب خود کہنے لگے کہ بھائی کون سی اللہ کی رضا اور کون سا جہاد، میں تو اپنی برادری کی نام و نمود کے لیے لڑ رہا تھا تاکہ میری بہادری کے چرچے ہوں، میری جو برادری ہے اس کا نام اونچا ہو، جو میرا خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس کا نام اونچا ہو۔ میں تو اس نیت کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر جو زخم تھے، ان زخموں کے اندر جب اس کو درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف سے تنگ آ کر اس نے اپنے خنجر نکالا اور اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی اور مر گیا بھائی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمیں مزید یقین ہو گیا، یقین پکا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں وہ پکی اور سچی ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے، محترم عزیز، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی نیت کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے عمل میں۔ نیت ہی انسان کی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کا جسم جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، کام کرنے والے ہیں تو ہم محنت کرتے ہیں، پاؤں ہیں تو چلنے والے ہیں، ہمارا سارا کچھ جو ہے، سارا جسم ہے وہ ہمارے کام کا ہے، ہم اس سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اسی جسم کے اندر سے جب روح کو نکال دیا جائے، اس جسم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا، تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے۔ روح کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کی نیت درست ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کے اندر نیت جب تک ٹھیک ہے، نیت جب تک درست ہے، اللہ کی رضا کا مقصد ہے، نام و نمود دکھلاوا مقصود نہیں ہے، اس وقت تک اس عمل کی اہمیت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی عمل میں نیت ہماری خراب ہو جائے، جتنا بھی ہم اچھا عمل کر لیں، ہمارا وہ عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگا، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر اگر انسان سونا اور چاندی صدقہ کر دے، لیکن اس کی نیت کے اندر فساد ہے، نام و نمود اور دکھلاوا مقصود ہے، فرمایا اس کو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کھجور کا ایک آدھی کھجور یا ایک کھجور انسان صدقہ کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے صدقے کو بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انسان کی جو نیت ہے، ایمان والوں کی جو نیت ہے، اس کے عمل سے بہت بہتر ہے۔ عمل کی اہمیت اس وقت ہوگی جب اس کی نیت ٹھیک ہو۔
نیت نہیں ہے، نیت خراب ہے، فاسد نیت ہے، تو فرمایا کہ اس عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی قربانی کا موقع ہے، قرآن مجید میں آپ سب اللہ تبارک و تعالی نے لن ینال اللہ لحومھا ایک آیت کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اے صدقہ خیرات کرنے والو، قربانی کرنے والو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے جانوروں کے نہ خون کی ضرورت ہے نہ ہی اس کے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قربانیوں کا کیا کرنا ہے؟ قربانیاں کرتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ملتا نا۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان قربانیوں کے جانوروں کا جو گوشت ہے، جو خون ہے، اللہ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قربانی کے دن قریب ہیں، ہمارے اکثر حضرات، اکثر بھائی جو ہے وہ قربانی کی نیت کر چکے، قربانی کے لیے جانور بھی خرید کر چکے۔ یاد رکھنا، قربانی کا جتنا بڑا جانور ہو یا کمزور سا ہو، عیبوں سے پاک ہے، کمزور سا ہے، ہلکا ہے، پتلا ہے، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے نا، عیب نہیں ہونے چاہیے اس میں، درمیانہ ہے یا بہت بڑا جانور ہے جو کئی لاکھوں کے اندر جو ہے ہم نے لیا ہے۔ یاد رکھیں، ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ بڑھے گی۔ جو ہم اس پہ چھری چلائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے، اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ذبح کر دیا، تو جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی جب گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کا خون ابھی تک زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ کس وقت ہوگا؟ جب انسان کی نیت درست ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گا۔ اب دیکھیں نا، جانور جو ہے وہ ہم اس کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کے اندر نہر ہے، اونٹ کے اندر سنت طریقہ کیا ہے کہ نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے ذبح کرنا ہوتا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ زیادہ ذبح ہوتے ہیں تو وہاں ان کو طریقہ معروف ہے، ہمارے یہاں یہ چونکہ اونٹ ذبح نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ذبح اسی طرح فرمایا، کھڑے کھڑے اس کی گردن پر جو ہے وہ چھری ہو یا خنجر ہو یا اس طرح اس کو چلایا جاتا ہے، یہ تلوار کے ذریعے کرتے تھے۔ تو اکثر جانور جو ہمارے ہاں ذبح ہوتے ہیں وہ زمین پر لٹا کر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اب زمین پر اس کی گردن موجود ہے، زمین اور اس کی گردن کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی وہ قربانی کا گوشت، اس کا گوشت نہیں بنا، غریبوں تک نہیں پہنچا، تقسیم نہیں ہوا، صرف خون کا قطرہ ہی بہا ہے نا، چھری سے اس نے ذبح کر دیا، لیکن اس کا عمل کیا تھا؟ اس کی نیت کیا تھی؟ درست تھی، اللہ کی رضا کی نیت تھی، تو اس کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما کر بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتیں درست کریں، اپنی نیتیں درست کریں، نیتیں ٹھیک رکھیں۔ بعض ساتھی جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ، میرا حق نہیں ہے کسی کی نیت پر شک کرنا، میں احتیاطاً آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کی نیت کے اندر یا ہماری عورتوں کے اندر بعض مرتبہ یہ باتیں آ جاتی ہیں، بچوں کے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں کہ یار اس دفعہ چلو قربانی کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر گوشت کہاں سے کھائیں گے، کسی کے منہ کو دیکھتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں ساتھی اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے، میں قربانی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے بچے دوسروں کے گھروں کی طرف دیکھتے رہیں گے، دوسرے کے گوشتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ دوسرے لوگ بھیجیں گے، پھر میرے گھر گوشت پکے گا۔ اس نیت سے اگر ہم اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ گوشت کھا لیں گے، تو یاد رکھیں انسان کی قربانی خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی پیسہ اس پر خرچ کیا، جتنی اچھی قربانی ہے، جتنا بڑا جانور ہے، لیکن انسان کی نیت کے اندر فساد آ گیا تو یاد رکھیں اس کی نیت، اس کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ بلکہ
بڑے جانور میں جو 7 شریک ہوتے ہیں، توجہ رکھیں، بڑے جانور میں 7 شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص کی بھی نیت، ان 7 شریکوں میں سے ایک شخص کی بھی نیت خراب تھی، توجہ رکھیں، نیت خراب تھی، گوشت کھانے کی نیت یا نام و نمود لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، یا کوئی اور فاسد نیت، اللہ کی رضا کی نہیں تھی، کوئی اور فاسد نیت۔ دوسری چیز دیکھیں، 7 شریکوں میں سے کسی ایک کا بنیادی عقائد جو ہے، ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتا ہے، قبر آخرت کا منکر ہے، یا کوئی بھی غلط عقیدہ، قرآن کریم کے بارے میں وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کریم کو غلط کہتا ہے، یا اسی طرح صحابہ کرام ان کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یا قبر آخرت کا منکر ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا منکر ہے، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں ایمان کے، ان میں سے کسی عقیدے کا کوئی انکار کرنے والا، 7 شریکوں میں سے کوئی ایک شخص غلط عقیدے کا شخص ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، بنیادی عقائد میں سے کسی کا انکار کرتا ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں، 7 شریکوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اس نے قربانی کے اندر جو حصہ ملایا ہے، جو اس نے پیسے جمع کیے ہیں، اگر وہ حرام کی آمدنی سے ہیں، حرام کی کمائی سے ہیں، یاد رکھیں، اگر وہ حرام کی کمائی سے ہیں، یہ 3 صورتیں آپ کو میں نے بتائی۔ ایک یہ ہے کہ 7 شریکوں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہے، نیت فاسد ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ 7 شریکوں میں سے کوئی ایک شریک وہ بنیادی ایمان کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کا انکار کرنے والا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا۔ تیسرا کیا ہے کہ 7 شریکوں میں سے کسی ایک کی آمدنی جو اس نے اس قربانی کے حصے میں ملائی ہے، توجہ رکھنا، میری بات کو اچھی طرح نوٹ کر لینا، جو حرام کی آمدنی والا اپنے حرام کی آمدنی میں سے شریک ہوا ہے، حصہ ملایا ہے، ان تینوں صورتوں میں 7 شریکوں کی قربانی حرام ہو جاتی ہے۔ 7 شریک جنہوں نے قربانی کے جانور خریدا، اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، اس کی خدمت کی، اور قربانی کے دن اس کو ذبح کر دیا، لیکن اگر کسی ایک شریک کے اندر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی، یاد رکھیں تمام شریکوں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو دوست احباب شریک ہو کر بڑے جانور میں 7 حصے بناتے ہیں، احتیاط کے ساتھ بنیں۔ الحمدللہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی قربانی میں کچھ شریک ایسے ہیں جن کی نیت خراب ہے، جن کا عقیدہ خراب ہے، یا جن کی آمدنی حرام ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ تمام شریکوں کی قربانی خراب ہے۔ اس کی وجہ بعض ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت تو ٹھیک تھی، ہم نے تو اپنے حلال آمدنی میں سے پیسے ملائے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ایک کی وجہ سے ہماری کیوں قربانی خراب ہو گئی، ہماری کیوں قربانی ضائع ہو گئی؟ تو یاد رکھیں، اصول ہے کہ کسی بھی عمل کے اندر جو ہے وہ عمل تقسیم نہیں ہوتا، کوئی ایک عمل، نیک عمل جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز ابھی ہم جمعے کی پڑھیں گے، 1 رکعت ہم نے ٹھیک پڑھ لی، خدا نخواستہ دوسرے کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی 1 رکعت قبول ہو جائے اور دوسری خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا کہ جمعے کی نماز خراب ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھیں۔ ظہر کی 4 رکعت ہیں، ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں ہماری ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، چوتھی کے اندر ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا کہ 3 رکعتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اللہ اسی کو قبول فرما لیں گے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز مکمل خراب ہو چکی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے اندر یہ اصول ہے کہ قربانی چونکہ ایک عمل ہے، اس عمل کے اندر اگر 7 شریک ہیں تو ان میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ فساد پایا گیا، کسی کی نیت خراب ہوئی یا عقیدہ خراب ہوا، یا اس کی آمدنی جو ہے جو اس نے حصہ ملایا ہے وہ حرام آمدنی میں سے ملایا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے تمام شریکوں کی قربانی خراب ہے۔ اس لیے
تو تمام دوستوں سے درخواست ہے، ایک تو جو صاحب نصاب جن کے پاس، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ قربانی کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو ہے وہ اپنی نیتیں درست کرے، اپنی نیتیں ٹھیک کر لے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔